17 دسمبر۔ سامعین، اس سے پہلے کہ اپنے معزز مہمان میں خصوصی کو خطاب کی دعوت دوں، قرآن اور حسین کا تعلق یہ سماعت فرمائیں مختصر وقت میں۔ حسین منزل یقین کا رہبر، گھر سے چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے، جب مدینے سے چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے، جب مکے میں پہنچے تو قرآن پڑھتے ہوئے، جب کربلا میں پہنچے تو قرآن پڑھ رہے تھے، پھر نیزے کی نوک میں بھی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تفسیر کر رہے تھے۔ قرآن اور حسین دنیا میں بھی ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ساتھی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن اور حسین حوض کوثر پہ اکٹھے پہنچیں گے۔ جب قرآن کی عظمت کا حسین قرآن کی عظمت کا گواہ ہے تو قرآن حسین کی طہارت کا گواہ ہے۔ حسین قرآن کی دعوت دیتا ہے تو قرآن حسین کی شہادت دیتا ہے۔ قرآن طیب ہے، طاہر ہے، حسین بھی طیب ہے، طاہر ہے۔ قرآن مصدر ہدایت ہے، حسین مرکز ہدایت ہے۔ قرآن نور ہے تو حسین نور علی نور ہے۔ دونوں کی تعلیم ایک، تدبیر ایک، تقریر ایک، منزل ایک، مقصد ایک، مدعا ایک، محور ایک، منشا ایک، آئین ایک، دستور ایک، قانون ایک، منشور ایک۔ قرآن بھی منزل یقین کا رہبر، حسین بھی منزل یقین کا رہبر۔ جس گھر میں قرآن رہتا ہے اسی گھر میں حسین رہتا ہے۔ دونوں نبی کے سینے میں اکٹھے، مکے میں اکٹھے، مدینے میں اکٹھے، کہ دونوں کا ایک دوسرے پہ یقین تھا، دونوں کا ایک دوسرے پہ یقین تھا۔ حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے پوچھو، صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ کسی ناقص سے نہیں، مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ قرآن پاک حسین کی عظمت کا اعلان کرتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ گویا قرآن جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے شہید کربلا، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا تیری عظمت کا بیان رہے گا۔ اب بلا تاخیر ہمارے انتہائی محترم و معزز مہمان، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا احسان الحق بیگ صاحب، جو ٹاپسٹوک میں نئے امام پاکستان سے تشریف لائے ہیں، آپ کے نعروں کی گود میں تشریف لاتے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے اور اپنے خیال کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم حمد و صلاة کے بعد مسلمانان گرامی اکاتر حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کر دوں اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی حاضری کو پیش کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں بسط عجز و نیاز دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین مسجد حاضہ کے امام و خطیب کو الہ العالمین عمر خضر عطا فرمائے۔ الہ العالمین جن لوگوں نے تیرے محبوب کی محبت میں ڈوب کر اے اللہ دیار غیر میں اس طرح مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، کوششیں کی، اے اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما۔ الہ العالمین وہ لوگ جو آج سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک سننے کے لیے اے اللہ تیرے گھر کے اندر موجود ہیں، الہ العالمین ذکر حسین سننے کے بعد ان کے اندر سوچ حسین الہ العالمین کردار حسین کو پیدا فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں شہدائے کرب و بلا کے خون کے صدقہ اے اللہ ہمیں سنت مصطفیٰ پر چل کے زندگیاں گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، درود و سلام کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ برانی فی الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، معجم الکبیر کے اندر، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئة ومن صلی علی مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاة واحدة، لوگوں میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا، واحدتاً ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ عشرًا، اللہ اس بندے پہ 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا۔ کتنا سودا سستا ہے، ہم کیوں غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ وقت نہیں لگتا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ آدمی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری پیش کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے، اللہ اس پہ 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ بات کو آگے چلاتے ہوئے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ومن صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئة، جو آدمی بارگاہ رسالت میں 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، خالق کائنات اس بندے پہ 100 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اگر درود و سلام کی تعداد بڑھ رہی ہے، رحمتوں کے خزانے بھی بڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ومن صلی علیہ مئة، پھر جو میرا غلام میری ذات پر یا میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، بڑے دلچسپ بات سننے والی حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کتب اللہ بین عینیہ، عین عربی کے اندر آنکھوں کہتے ہیں، عین تسنیہ کا سینہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، کتب اللہ، اللہ فاعل ہے، کتب فعل ہے، اللہ اس بندے کی پیشانی کے اوپر یہ بات تحریر فرما دیتے ہیں اپنے دستے قدرت سے، براءۃ من النفاق، یہ بندہ منافقت سے بری کر دیا گیا، براءۃ من النار۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، نفاق سے بری ہو گیا، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے بھی بری فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مع الشہداء، پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو شہیدوں کی صفوں کے اندر کھڑا فرما دے گا۔ تو ایک مرتبہ آواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو پنجابی سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، ڈینش، میرے نبی کی بارگاہ پہ ایک مرتبہ درود و سلام بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ پارہ نمبر 30 میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وَاتَّقُوا یَوْمًا، لوگوں ڈرو اس دن سے، اس دن سے ڈرو۔ ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، مشائخ کو، علماء کو، ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے، مطلق حکم، اس کے اندر تخصیص نہیں، خاص نہیں کسی کے لیے کہ تم ڈرو وہ نہ ڈرے۔ فرمایا وَاتَّقُوا یَوْمًا، اللہ ارشاد فرما رہے اس دن سے ڈرو ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔
جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو سوال ہوتا ہے یا رب العالمین جب ہم تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، مراد سے قیامت کا دن ہے، والوزن یومئذ الحق، میزان کا دن برحق، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سوال ہوتا ہے یا رب العالمین جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو پھر تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ فرمایا میرے مالک و خالق نے ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا، سزا و جزا ملے گی، ما کسبت، جو اس نے دنیا کے اندر رہ کے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، اگر بات کو یہاں سے اٹھا کے سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن ہے، فقط اگر ایک لمحے کے لیے یہ میں بات عرض کر دوں ان لوگوں کے لیے، میں نے کتابیں پڑھی، علماء سے سنا، نظروں سے باتیں گزری، کانوں نے سماعت کی، آج کچھ لوگ ایسے ہیں، پہلے بھی تھے، رہیں گے، جو اس شخص کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری یہ قوت حافظہ کو سلب کیوں نہیں فرما دیتا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے لباس حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تم اس شخص کو کھڑا کرتے ہو جس نے خانہ کعبے کا غلاف جلا دیا، جس نے مسجد نبی کے سین کے اندر اپنے دور حکومت میں گھوڑے بندھوا دیے، گھوڑوں کا پیشاب اور رید حرم کے اندر گرتا رہا، اس شخص کو میرے امام کے مقابل کھڑا کر دینا یہ کہاں کی دانائی ہے؟ فرمایا اس دن سے ڈرو جب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا، پھر ہر شخص کو پورا پورا اس کا اجر ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ معزز سامعین، مقام فکر ہے میرے حسین نے جو کیا اس کو کیا اجر ملے گا اور یزیدیوں نے جو کیا ان کو کیا سزا ملے گی۔ بس اس آیت پہ بات کریں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے پتہ چلے گا۔ تو آج کی گفتگو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان کے متعلق، کتنا عرصہ گزر گیا لباس حسین کے تذکرے کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انداز بیان بدل دیتا ہے بات کو، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، گلاں وہی ہے جڑیاں اگے بھی تسی سنیاں، میرے کو بھی سنیاں، ڈینچ میں بھی سنیاں، برادر محترم طارق صاحب دیاں تسی بھی سنیاں، لیکن اپنا اپنا انداز ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ کون سی ذات ہے جس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی فانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مراد یہ ہے حسین میرے ساتھ محبت پیار کرتا ہے، میں حسین کے ساتھ محبت۔ کون نواسا حسین؟ ابھی جناب محترم فرما رہے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حسین کون ہے۔ بالکل ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے متعلق اپنے بچوں کو بتایا نہیں ہے، ہماری غلطی، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں کہ ہم مال و دولت کے اندر اس طرح گم ہو کے رہ گئے، ہم سے دین جاتا رہا۔ لیکن حسین کی ذات تمہارے لیے یہ لایا عمل چھوڑ کے چلی گئی کہ لوگوں مال کی پرواہ نہیں کرنی، عزت و آبرو کی پرواہ کی نہیں، دین اسلام کی آبرو کی ضرورت ہے، دین اسلام کے لیے خون بہانا۔ تو دوستان کرام، یہ قدر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سن 4 ہجری شعبان کی بات مورخین نے 4 تاریخ لکھی، بعد نے 5 لکھی، 4 تھی یا 5 تھی، جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گود کے اندر دنیا میں تشریف لائے سیدنا امام حسین۔ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے آقا مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ گئے، بھی 4 سال ہوئے تھے، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ کو وہ لال عطا کیا، وہ چاند کو شرما دینے والا بیٹا عطا کیا جس کو لوگ حسین ابن علی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ اپنے بڑے بھائی امام حسن سے 11 مہینے 10 دن چھوٹے تھے، یہ آپ کی عمر کا ڈسٹنس ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سیدہ فاطمہ کی گود میں جب تشریف لائے، میرے آقا کو پتا چلا کہ اللہ نے نواسا عطا کیا ہے،
آئے دوستان گرامی قدر، وہ سما کس قدر خوبصورت ہوگا، کس قدر روحانی گلیاں ہوگی جب محمد عربی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اپنے نواسے حسین کو لیا ہوگا۔ اس طرح سیدہ فاطمہ نے اس طرح ہاتھوں سے اٹھا کے اس طرح بچے کو پیش کیا، کس قدر وہ منظر سما ہوگا کہ جب میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کو تحنیک فرمائی۔ تحنیک پنجابی کے اندر گڑتی جس کو کہتے ہیں، کھجور نہیں کھلائی، گوڑ نہیں کھلایا، کوئی میٹھی چیز آج کے دور میں جو برفی کے جو رس گلے نہیں کھلائے، قربان جب اس حسین کی شان پہ تو دنیا میں آیا ہے تو لعاب دہن منہ کے اندر داخل ہو۔ میرے آقا کا لعاب سے کتنا امام حسین کے، میرے آقا نے اپنا لعاب حسین کے تالو کے ساتھ اس طرح مس کر دیا۔ معزز سامعین، میرے آقا نے حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، یہاں حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، میرے آقا نے حسین کی گردن پہ بوسے دیے۔ میں سوچتا ہوں ان لوگوں کے متعلق کس طرح اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ قیامت اور ہوگا۔ آئے جس حسین کے ہونٹوں کو میرے آقا نے چوما، اس حسین کے ہونٹوں پہ یزید چھڑی کے ساتھ چجو کے دیتا رہا۔ افسوس کی بات ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کاش اگر وہ جان جاتا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، خدا کی قسم کبھی بھی یہ معاملہ نہ ہوتا۔ انہیں خدا کا خوف ہے ہی نہیں۔ کون حسین کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسے کی گردن پہ بوسہ دے رہے ہیں تو جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس حسین کی گردن کو آج چوم رہے ہو، آپ کی امت اس گلے کو کاٹ کے رکھ دے۔ لوگوں نے ایسا کر نہیں دیا۔ جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے پھر پتہ چلے گا۔ وہ خالق کائنات کی کتاب ارشاد فرما رہی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ معزز سامعین، قیامت کے دن منہ پہ مہر لگ جائے گی، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں گواہی دے دیں گے دنیا کے اندر کیا کرتا ہے۔ کیا شمر دل جوشن عمر سعد ابن زیاد کے ہاتھ کیا کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے حسین کے ساتھ یہ نہیں کیا؟ کیا یزید یہ عذر پیش کر سکے گا یا رب العالمین میرے کہنے پہ یہ نہیں ہوا، میں نے تو ان کو منع کیا تھا؟ نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال پارہ نمبر 30 کے اندر خالق کائنات کی ذات ارشاد، لوگوں جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کا اجر ملے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کی سزا ملے گی۔ حسین نے ذرے تو کیا، دریا بہا دیے۔ دیکھو قربانیاں اتنی دے دیں کہ آج تک لوگ مثالیں دے رہے ہیں، لیکن حسین جیسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ کون حسین؟ دوستان گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام اتنا پیار فرمایا کرتے تھے اپنے نواسے کے ساتھ، کتنا پیار۔ حدیث صحیح حدیث مبارکہ کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ قربان جاؤں حسین کی ذات پہ، میرے نبی کی سب سے محبوب اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ جب میرے آقا داخل ہوئے پوچھا فاطمہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حسین رو رہا ہے۔ خدا کی قسم دل دکھتا ہے یہ باتیں سن کے، بیان کر کے۔ وہ میرے امام کی شان دیکھو، محبت رسول دیکھو۔ میرے آقا نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ تھوڑا سا سخت لہجے میں جو حکم ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی۔ معزز سامعین، جس حسین کے رونے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، جب اس حسین کی گردن کٹی، وہ حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرا، آئے روضہ اقدس کے اندر میرے نبی کے اوپر کیا گزری ہوتی۔ پھر تم کہتے ہو اس کو امیر المومنین، میں کہتا ہوں وہ پنجابی کے اندر چھوڑی جو پانی پا کے نک ڈوب کے مر جائے۔ پاکستان چھوڑی جڑی کڑے دے تے چپڑی رکھی جاندی، سمجھ دے سارے۔
تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ تو اس شخص کو میرے امام کے مقابل کھڑا کرتا ہے جو میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا۔ آئے کون حسین؟ معزز سامعین، جس کے لیے میرے نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ 3 مرتبہ تسبیح کہنا، یہ تیرے لیے میرے لیے 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ الہ آخر علماء فرماتے ہیں 13 دفعہ آدمی سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے۔ 13 مرتبہ علماء فرماتے ہیں، تاج مرتبہ۔ معزز سامعین، جب میرے آقا نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تمہاری اور ہماری تعلیم کے لیے کہا، ہائے قربان جاؤں اس حسین پہ جو میرے نبی کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ میرے آقا سوچنے لگے سجدے سے سر اٹھاؤں، جبریل حاضر خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب تک حسین نہیں اترتا سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ میں اکثر یہ بات سوچا کرتا ہوں، میرے آقا نے 3 تسبیحیں اور کہیں 5 ہو گئی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے آقا سجدے میں یہ تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، 5 دفعہ کہنے کے بعد یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں ابھی حسین اترا کہ نہیں پشت سے۔ پھر حسین کا خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد میرے آقا تسبیح کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 7 دفعہ ہو گئی۔ خیال آیا پتہ نہیں حسین اترا کہ نہیں ابھی پشت سے۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک حسین نہیں اترتا سر نہیں اٹھانا۔ معزز سامعین، 9 دفعہ تسبیحات ہو گئی، 13 دفعہ 15 16 17 18 20۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، کچھ ایسے بھی پاکستان کے برادر محترم علامہ ظہیر صاحب علماء جانتے ہیں یہ بات مسئلے کی آگے درمیان میں لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں حسین کا خیال آیا میرے نبی کی نماز نہ ٹوٹی، اور تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین کا ہر دوسری تسبیح کے بعد خیال آتا ہے میرے آقا کی نماز نہ ٹوٹی، تو حسین کے نانے کا خیال آ جائے پتہ نہیں کس قدر یہ باطل عقیدہ ہے لوگوں کی۔ بات یہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت دیکھو، حسین اپنی مرضی سے 72 تسبیحیں میرے آقا نے ادا کر دی، سبحان، بڑی مشہور روایت علماء بیان۔ تو دوستان گرامی قدر، وہ حسین جس کو پشت سے گرانا میرے محبوب نے پسند نہ فرمایا کہ سجدے سے سر کو اٹھا دوں، دوستان گرامی قدر ظالموں نے تیر مار مار کے گھوڑے کی پشت سے نیچے اس حسین کو گرا دیا۔ 33 نشان تیروں کے اور 34 کٹ تلوار کے میرے امام کے جسم اقدس پر۔ وہ جس حسین کے کانٹا چپ جانے سے میرے نبی کا دل دکھتا تھا، معزز سامعین اس حسین کو اس طرح ان لوگوں نے چھلنی کر دیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کون سیدنا امام حسین، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے حسین سے عداوت رکھی اس نے میرے ساتھ عداوت رکھی۔ کون حسین؟ کہ جب وہ نجران کا وفد آیا میرے نبی کی بارگاہ کے اندر عیسائیوں، تو نبی کریم علیہ السلام وہ مناظرہ ہوا، پھر بات مباہلے کے اندر چینج ہو گئی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ عیسائی نہیں مانتے تو ان کو حکم ارشاد فرما دو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو دوستان گرامی قدر، جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو کون لوگ تھے؟ آؤ حسین کی شان دیکھو۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن دیگر محدثین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب اپنے در دولت سے چلے نا، بڑا عجیب منظر دیکھنے والا تھا۔ سیدنا امام حسین کو میرے آقا نے اپنے بازوں پہ اٹھایا ہوا تھا، سن 10 ہجری کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، بائیں ہاتھ تھے یا دائیں ہاتھ اس طرح اٹھایا ہوا تھا، اور سیدنا امام حسن میرے آقا کی انگلی پڑھ کے ساتھ چل رہے تھے اس طرح، حسین کو گود میں لیا ہوا، اور میرے نبی کے پیچھے سیدہ فاطمہ سلام اللہ، ان کے پیچھے مولا کائنات علی المرتضیٰ، یہ 5 آدمی جا رہے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر،
جس بچے کو ابتدائی قربانی کے لیے میرے آقا نے پیش کر دیا تھا، وہ حسین کیسے گھبرا سکتا تھا کربلا کے میدان میں؟ یہ شان حسین ہے کہ اگر مباہلہ کے لیے پیش کیا میرے آقا نے اپنے خاندان والوں کو، تو سیدنا امام حسین جس طرح کبھی وہ علی اصغر تو 6 مہینے کے تھے، تو میرے امام کی عمر اس وقت 4-5 سال کے قریب تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو دوستان گرامی قدر، زندگی کے ہر لمحہ ہر موڑ پہ میرے آقا نے حسین کے ساتھ محبتوں کے دریا بہا دیے۔ کون حسین؟ میرے آقا کی محبت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی من۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے ایک شخص گیا، علامہ غلام رسول سیدی صاحب تفسیر تبیان قرآن کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر صحیحین کے اندر راوی کہتے ہیں میں آقا کی ملاقات کے لیے بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا، دستک دی تو میرے آقا باہر تشریف لائے، سلام عرض کیا، جواب ارشاد فرمایا۔ جب بات ختم ہوئی، راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے آقا نے چادر کے نیچے کچھ چھپایا ہوا ہے، میں رہ نہ سکا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پہ قربان ہوئے، یا نبی اللہ یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ جب میرے آقا نے چادر کو ایسے ہٹایا تو نیچے سے امام حسن اور امام حسین ظاہر ہوئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ میں پوچھتا ہوں کربلا کے میدان کے اندر وہ محبتیں تھیں یا کہ عداوتیں تھیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، فقال اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکا؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو عیسیٰ ترمذی ھذا حدیث صحیح، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، صحیح ہے کے اندر بھی موجود ہے، متفق ہے بخاری و مسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب قیامت ہوگی تو صف حسین کے اندر ہم شمار ہوں گے۔ اور یہ بھی میں بات کہہ دوں گا کہ تم لوگ ان شخص کو امیر المومنین کہتے ہو، جب قیامت ہوگی تو یزیدیوں کے صفوں کے اندر تمہارا شمار ضرور ہو جائے گا، جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ ہو۔ کون؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق، کسی کو 2000 درہم مل رہا ہے، کسی کو 3 مل رہا ہے، کسی کو 5 مل رہا ہے۔ جب شہزادے حاضر ہوئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے 10 ہزار درہم عطا فرمائے، پنجابی 10,000 روپے کہنے یا کروڑے کہنے عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق کا جو بیٹا جس کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، وہ جو منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، خاموش نہ رہ سکے۔ جب شہزادوں کو وہ انعام ملا، وہ دراہم ملے، تو حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اے میرے والد گرامی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے عرض کرنے لگے میرے والد گرامی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں ان سے بڑا ہوں عمر کے اندر، ان سے پہلے اسلام لایا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوں، آپ نے مجھے کم پیسے دیے، میں آپ کا بیٹا ہوں، ان کو 10 ہزار ان کو زیادہ دیے۔ تو دوستان گرامی قدر،
امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی آنکھیں زرد ہو گئی، سرخ ہو گیا چہرہ، فرمانے لگے عبداللہ مجھے تیری اس بات میں بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بڑا رنج ہوا ہے کہ تو کہتا ہے کہ امام حسن اور حسین کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا۔ سنہری حروف سے لکھنے والی یہ عبارت ہے میرے امیر المومنین حضرت فرمانے لگے عبداللہ یہ تو بتا تو کہتا ہے کہ حسن اور حسین کو زیادہ حصہ ملا۔ امیر المومنین نے فرمایا بتا تیری ماں حسن و حسین جیسی ہے؟ امیر المومنین نے وقت کا جس کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کون عمر؟ جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ہے ایسا شخص جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو پوری زمین پہ ایک ہی شخص نکلا جس کی نیکیاں آسمان میں، میرے آقا نے فرمایا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ وہ عمر فاروق ارشاد فرمانے لگے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر سختی کے ساتھ، کہنے لگے بتا تیری ماں حسن اور حسین جیسی ہے؟ فرمایا بتا تیری نانی امام حسن اور حسین جیسی ہے؟ تیری نانی تیرے پاس ہے؟ فرمایا جس طرح حسین اور حسن کی پھوپھیاں ہیں تیری پھوپھیاں ایسی ہیں؟ فرمایا جس طرح حسن اور حسین کے ماموں ہیں تیرے ماموں ایسے ہیں تیرے پاس؟ جب میرے امیر المومنین عمر فاروق نے جب یہ ارشاد فرمایا فرمانے لگے بتا حسن و حسین جیسا نانا تیرا نانا ہے؟ بات کی حد نہیں کر کے رکھ دی، فرمایا بتا تیرے پاس ایسا نانا ہے جیسا حسین اور حسن کا؟ یہ نوازشیں یہ عنایتیں تو نسبتوں کی وجہ سے ہے۔ فرمانے لگے حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ جیسی ہے؟ فرمایا حسن و حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے؟ حسن و حسین کی پھوپھیاں حضرت سیدہ زینب ام کلثوم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا تیری پھوپھیاں ایسی ہیں؟ فرمایا ان کے ماموں حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ تو دوستان گرامی قدر بات خالوں کی ہے، میں پھوپھیاں کہہ گیا سوری، کہ میرے امیر المومنین نے فرمایا کہ جس طرح حسین کی خالہ ہے، پھوپھی تو باپ کی طرف سے ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرف جس کو ماسی کہتے ہیں سوری۔ تو دوستان گرامی قدر سیدنا امیر المومنین نے فرمایا جب تیرے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر تو حسن و حسین جیسا بھی نہیں۔ حسن علیہ السلام روایت کے اندر آتا ہے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی شان حسین ہے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبی کے منبر پر، بالکل اسی طرح کا وہ منبر الحمدللہ زیارت نصیب آج کا جو ترکوں نے بنایا ہوا ہے، جو جنت البقیع کے ساتھ ریاض الجنہ اسی طرح سیم ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آدمی جاتا ہے، ان سے کچھ اونچائی اس کی زیادہ۔ امیر المومنین عمر فاروق اس جگہ پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے مسجد نبی کے شہر کے اندر تشریف لائے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق بیان فرما رہے تھے، شہزادہ حسین نے ارشاد فرمایا عمر سے، کہنے لگے عمر فاروق میرے ابا کے منبر سے نیچے اتر جائیں گے۔ دوستان گرامی قدر امیر المومنین عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں اتروں گا، میرے امام نے ارشاد فرمایا جا کے اپنے ابا کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما۔ بچپنے کا عالم تھا نا اس وقت، جوانی کی موج کا عالم۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے شہزادہ حسین میرے ابا کا تو منبر ہے نہیں جس پہ امیر المومنین بیٹھ کے خطبہ ارشاد۔ ابھی امیر المومنین نیچے اترنے لگے تھے تو راوی کہتے ہیں شہزادہ حسین منبر پہ چڑھے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو کلائی سے پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا دیا، عزت اس طرح عطا۔ یہ شان ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا۔ معزز سامعین کون سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام؟ میرے آقا اسی مسجد نبی کے اندر ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما، صحابہ کی اس طرح کلاس لگی، مجمع بیٹھا ہوا، تو دونوں شہزادے گھر سے کھیلتے ہوئے باہر نکلے، مسجد نبی کے شہر کے اندر میرے نبی کی طرف آ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے
کبھی ایک گرتا ہے پھر وہ سنبھل کے اٹھتا ہے تو دوسرا گر جاتا ہے. امام حسن گرتے ہیں تو امام حسین آگے نکل جاتے ہیں. امام حسین ننے سے گر جاتے ہیں, حسن اٹھ کے آگے نکل جاتے ہیں. تو محبت شہزادوں کے اندر, نواسوں کی محبت کے اندر معزز سامعین میرے آقا نے اپنا ممبر چھوڑ دیا. میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لے آئے, اپنے نواسوں کو اٹھایا, بوسہ دیا, اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن کی آیت پڑھی, انما اموالکم واولادکم, فرمایا کہ جو ہمارے مال اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تو معزز سامعین, سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, بچے قربان کر دیے, بھتیجے بھانجے قربان کر دیے. کس لیے؟ کوئی مال و دولت کی بھوک تھی, تو منصب چاہیے تھا, مقام و مرتبہ چاہیے تھا؟ نہیں, فقط ایک ہی مشن تھا میرے امام کا, ایک ہی مشن تھا. وہ کیا تھا کہ تیری آن رہ جائے, تیری شان رہ جائے, لٹی جائے پاں جوگ حسین والی, پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. دوستان گرامی یہ قدر نانے کے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے نواسے نے قربانیاں دی. تو دوستان گرامی یہ قدر, جس طرح کہ حاجی ریاض صاحب کہہ رہے تھے, آج کے اس پرفتن دور میں دیار غیر میں یہ ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے. تو نماز کی بڑی ضرورت ہے, اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم کی بڑی ضرورت ہے. معزز سامعین, ہم نے سب کچھ بلا دیا روپے پیچھے کے پیچھے چل کے, مال و دولت کی حوث کے اندر سب کچھ ہم نے بلا دیا. میں ایک بات آخری عرض کر کے اجازت لے لوں گا. دوستان گرامی قدر, سادہ سی بات ہے, دعوت فکر ہے. اگر آج کے دور میں ایک ڈاکٹر کسی آدمی کو یہ کہہ دے نا کہ بھی تجھے ہیپاٹائٹس سی ہے, یا تجھے شوگر ہے, یا تجھے بلڈ پریشر ہے. شوگر ہے تو نے میٹھا نہیں کھانا, اگر تجھے ہیپاٹائٹس سی ہے تو نے تلی ہوئی چیزوں سے, جو پکوڑے سموسے گوشت سے پرہیز کرنی ہے. دوستان گرامی قدر, آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ آدمی ڈٹ جاتا ہے. ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزوں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. معزز سامعین, کیوں نہیں ہم اس بات کو اپنا لیتے کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کو, آج بھی میرے نبی کا فرمان ہے, قیامت تک یہ فرمان باقی ہے. اگر ہم کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ یہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, مٹھائی کو چھوڑ دیتے ہیں, تلی ہوئی چیزوں کو, گوشت کو, روسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. معزز سامعین, میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا نماز کے لیے پابندی کیا کرو, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا نے فرمایا نماز ادا کیا کرو, یہ دین کا ستون ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تم اپنے اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو نماز ادا کیا کرو, یہ معراج ہے ایمان والوں کے لیے. تو دوستان گرامی قدر, میرے آقا نے شراب چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا, سود کا کالا دھندا کرنے کے چھوڑ دینے کے لیے میرے آقا نے کہا تھا. تو دوستان, میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کل یوم محشر اس نبی کی عزت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آؤ ان چیزوں کو اختیار کر لو کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہی پوچھا جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے پلے نماز ہوئی باقی ثواب تو بعد میں کیے جائیں گے. یہ اتنی بڑی مسجد, اس کا اجر ضرور ملے گا, ضرور اس کا اجر ملے گا, لیکن اس مسجد کو جب ہم آباد کریں گے تو جنت کے اندر درجات بلند ہو جائیں گے. تو دوستان گرامی قدر, اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر یہی التجا, یہی ریکویسٹ ہے, یہی درخواست ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی دین اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی اللہ میں ہمت توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی شان بے نیازی سے, اپنی رحمت سے اللہ ہمارے بچے بچیوں کی اس دیار غیر میں عزتوں کو محفوظ فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے علماء کا, اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کے اللہ ہمت توفیق عطا فرما. الہ العالمین دین اسلام کے لیے ہمیں اپنی جان, مال, تن, من, دھن قربان کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما. الہ العالمین شہداء کرب و بلا کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.